کچھ ایک دو دوست یا کوئی نہ کوئی چینل اپنے چینل کو تھوڑا سا اڑان دینے کے لیے یا جو ہے نا تھوڑا سا ریٹنگ بہتر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی خبر ضرور بریک کر لیتا ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک مکے کی طرح ہیں. ٹیم کیپٹن ہمارے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے ساتھ ہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک. ناظرین، عموماً ہم عوام کے مسائل کے حوالے سے ایوان میں بیٹھے جو بھی ذمہ داران ہیں، چاہے وہ ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہوں یا بیوروکریٹس ہوں، ان پہ ہم آواز یا احتجاج بلند کرتے رہتے ہیں کیونکہ عوامی مسائل ایوانوں تک ہم لے کے جائیں. آج ہم نے سوچا کہ نا جی، ایوان کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں، آپس کے مسائل ہوتے ہیں. وہ مسائل کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، کس طرح کا احتجاج ہوتا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ان پہ ہم بحث کریں گے. کیونکہ ہوا کچھ یوں تھا 2 سپٹمبر کو جمعرات والے دن، کیونکہ یہ گلگت بلتستان کا ایک روزنامہ ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کے اندر فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. فارورڈ بلاک اس لیے بننے جا رہا ہے کہ کونسل کے مستقبل قریب میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ ان ناموں پہ مشاورت نہیں کی گئی ہے. کہ اس اخبار کا دعویٰ یہ ہے کہ 16 کے قریب ممبران اسمبلی یعنی ٹریجری بینچز سے وہ ہم خیال گروپ میں شامل ہیں. ٹوٹل ان کی اسٹرینتھ گلگت بلتستان اسمبلی میں 22 کے قریب ہے. اگر 22 کی اسٹرینتھ میں ٹریجری بینچز میں 16 اگر ایک طرف ہے ہم خیال گروپ ہیں تو کیا فیوچر میں کیا وہ ہو سکتا ہے، یہ اس اخبار کا دعویٰ ہے. تو وہ اخبار مزید بھی لکھتا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی جمعرات والے دن 2 سپٹمبر کو، وہ سینئر وزیر کرنل ریٹائر عبید اللہ بیگ صاحب کے گھر میں ہوئی تھی. آج ہم نے سوچا کہ اسی میزبان کو ہی ہم اپنے پروگرام میں بلا لیں، ان سے پوچھیں آیا ہم خیال گروپ بننے جا رہا ہے یا پھر خیال والا گروپ بدستور جاری وساری ہے ٹریجری بینچز میں. کرنل صاحب، تھینک یو ویری مچ. جو روزنامہ دعویٰ کر رہا ہے گلگت بلتستان میں ہم خیال گروپ بننے جا رہا ہے، کونسل انتخابات میں ٹکٹ جو دیے گئے ہیں ان پہ مشاورت نہیں ہوئی ہے، واقعی ہم خیال گروپ بننے جا رہا ہے؟ آپ لوگوں نے میٹنگ کی تھی، کیا حقائق ہیں؟ اخبار کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں یا پھر جو ہے نا اخبار نے صحیح لکھا ہے آپ بھی اخبار کو ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں بیان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اور آپ کے پروگرام کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دے دیا کہ ایک اس طرح کی ایک عجیب و غریب تجزیہ جو کہ اخبار میں آیا ہے اس کو سختی سے تردید کرنے کے حساب سے میں ضرور آپ سے بات کر لوں گا. نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ ہم جو بھی وزراء ہیں یا جو ہمارے مشیر ہیں یا جو بھی ہمارے الائز کے ساتھی ہیں ایوان میں ٹریجری بینچز کے، تو ہم بالکل میرے گھر پہ ہم بیٹھے تھے اور اس میں بات چیت ضرور ہوئی. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک مکے کی طرح ہیں اور اس میں 16 یا 11 یا اس طرح کی بات ہے نہیں. ہم جتنے بھی 22 کے 22 ٹیم کیپٹن ہمارے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے ساتھ ہی ہیں. باقی آپ نے جو بات کی کہ نو ڈاؤٹ جی بی اسمبلی یا جی بی کاؤنسل کے لیے جو ابھی مستقبل قریب میں جو الیکشن ہونے ہیں تو اس میں کینڈیڈیٹس یا جو بھی آج کل کا گلگت بلتستان میں جو لوگ کہہ رہے ہیں یا بازار میں یا دفتروں میں یا گھروں میں، تو اس پہ ضرور ہم سیاستدان ہیں، ایوان میں بھی بات ہوتی ہے کھل کے. تو اس سیٹنگ میں بھی ہم نے بالکل آپس کی بات ضرور کی، مگر نہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے نہ کوئی اس طرح کی کوئی اور چیز. البتہ ضرور جی بی کاؤنسل کے کھاتے میں یہ بتا دوں کہ ہم سب کی ریزرویشن ضرور ہیں کہ جو ہم جن لوگوں نے ممبروں نے ووٹ دینا ہے، اور پھر گلگت بلتستان کے 3 ڈویژنز ہیں، 2 4 ڈسٹرکٹ والے ڈویژنز ہیں، 1-2 ڈسٹرکٹ والا ڈویژن ہے. تو اس حساب سے جمہوریت کے حساب سے جو حق بنتا ہے ڈویژن آف ٹکٹس یا ریپرزینٹیٹیوز کے حساب سے، اس پہ ضرور ہم نے آپس میں بات چیت کی. اور آنے والے وقتوں میں ہمارے سی ایم صاحب کل پرسوں میں جب بھی گلگت آتے ہیں تو اس میں بالکل ہمیں تو لوگوں نے ووٹ دے کے ادھر تک پہنچایا ہے، اور پی ٹی آئی کا
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान के हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें टिकट दे दिया पार्टी की तरफ से, या फिर कुछ इंडिपेंडेंटली जीत के हमारे पास पीटीआई में आए, क्योंकि जो तब्दीली पाकिस्तान में या जो पाकिस्तान का इमेज दुनिया में इमरान खान ने बनाया है वो यूनिक है। आज भी आप दुनिया के ग्लोब के इर्द गिर्द देख लेंगे तो इमरान खान की पर्सनैलिटी, उनकी परसेप्शंस, या उन्होंने जो पाकिस्तान को एक सही इस्लामी रियासत की तरफ लाने के लिए जो इक़दामात किए हैं उसको कोई सराहे बगैर नहीं रह सकता। कतई कलामी आप जिस तरह आपने एक तरह से तरदीद भी की, फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं बन रहा, हम एक मौके की तरह हैं। ऑन दी अदर हैंड आप एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशंस हैं आप उस ग्रुप की गैदरिंग रही है, आप खुद एक्सेप्ट करते हैं, तो गोया उस अखबार का किसी हद तक तो सही है, वाकई आप लोगों की गैदरिंग भी रही है, वज़रा मिले हैं तो ज़ाहिर हम ख्याल मिले हैं इसका मतलब मुस्तकबिल में अगर आप लोगों की रिजर्वेशन एड्रेस नहीं की जाती हैं तो ये हम ख्याल ग्रुप पे वाकई बन सकता है, नहीं बन सकता? बिल्कुल, पीटीआई पूरे एक हम ख्याल ग्रुप का या एक बिल्कुल तबके का एक सियासी पार्टी का नाम है, और उसी तबके के हिसाब से हम अक्सरियत में गिलगित में हुकूमत के लिए आए हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने माजी की जो हुकूमतों ने जिस तरह पाकिस्तान को बिल्कुल अक़दार वैल्यूज़ को जिस तरह पामाल करके हमारे वैल्यूज़ को ख़राब किया है, उसको ठीक करने के लिए पीटीआई आई है। और हम उसी परसेप्शन के साथ आए हैं कि हम इन 3-4 महीनों में या 8-9 महीनों में 70-72 साल की उन चीज़ों को हम ठीक नहीं कर सकते। हमारी रिजर्वेशंस हम भी हैं, और रेड टेपिज़म के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में या बाकी जो चीज़ें हैं वो हम एक अच्छे अंदाज में चलाना चाहते हैं। तो ऑन दैट वेरी अकाउंट नो डाउट इन इट कि हम बिल्कुल हमने कैसे इसको बेहतर करना है। अवाम उन्नास ने जिस उम्मीद के साथ पीटीआई को वोट किया है, हमें वोट किया है, ऐवान तक पहुंचाया है, तो हमने उस चीज़ को कौल व फ़ेल के तज़ाद के बगैर हमने लोगों तक पहुंचाना है। इस पे बिल्कुल हम खुल के बात करते हैं और हम इसको अमली जामा पहनाने के लिए कोशिश हैं। अच्छा गन साहब, जिस तरह आप अपनी गुफ्तगू से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर मैं सही हूँ तो सपोर्ट कीजिएगा, नहीं तो जो है तस्हीह कीजिएगा, पीटीआई को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हम एक टीम में, खालिद खुर्शीद साहब का हवाला दिया जो चीफ मिनिस्टर हैं आप लोगों के, और आप कैबिनेट के सीनियर वजीर भी हैं। अभी तक काउंसिल के इंतखाबात बहुत जल्द होने वाले हैं, टिकटों के हवाले से कोई ऐसी मशावरत कैबिनेट के अंदर, सीनियर पार्टी रहनुमाओं के अंदर? कैबिनेट में या जो हमारे सीनियर्स हैं अभी तक हमारे साथ नहीं हुई है, और जब भी होगी, अभी सीएम साहब आते हैं तो पार्टी ज़रूर एक लाइन ज़रूर दे देती है, बट जिसने वोट करना है, और जो मैंने आपको बता दिया कि हमने अपने ज़मीर के मुताबिक, हमने जिस तरह मैंने बताया कि 2-4 डिस्ट्रिक्टों वाले डिवीज़न्स हैं और 1-2 डिस्ट्रिक्टों वाला डिवीज़न है आबादी के हिसाब से, और पार्टी की जो ज़िम्मेदारियां हैं उस हिसाब से हमने पीटीआई के लोगों को, क्योंकि जो पीटीआई के लोगों को हमने सपोर्ट करना है, और हम ज़िम्मेदार लोगों को जीबी काउंसिल में भी लाना चाहते हैं अगर आ जाते हैं, इलेक्शंस हो जाते हैं, और इस पे इंशाल्लाह, और बाकी इंशाल्लाह उस पे सीएम साहब के साथ भी हमारी मुशावरत होगी। मगर मैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है कि पिछले किसी एक चैनल में 2 सहाफ़ियों ने जो मुशगाफियाँ के दूंगा या मैं फिर ख्याली पुलाव, उन्होंने लोगों को चूरन भेजने की जो कोशिश की है, पार्टी ज़रूर मेरे घर में हुई, हम बैठे ज़रूर हैं, बातचीत हुई है, मगर इस तरह का कोई पीटीआई में न दरार आएगी, न इंशाल्लाह इस तरह का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। हम सब ने एक ज़िम्मेदारी के साथ अपने अवाम के साथ जिस तरह हमने वादे किए हैं और हमने उस पे चलना है। और इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब इमरान खान साहब 375 अरब का पैकेज देने के लिए चिनारबाग में आए थे, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पहले वासराय के आर्डर इधर चलते रहे हैं। अभी एक बेहतरीन टीम, मेरी सिलेक्शन बेहतरीन टीम के ज़रिए हुई है, और आपको मैंने बेहतरीन टीम कैप्टन दिया है। अभी और किसी वासराय का आर्डर नहीं चलेगा, उन्होंने कहा है। अभी आप अपने किस्मत के, अपने जमहूरी फैसले आप खुद करेंगे, कहा हुआ। अभी इंशाल्लाह हमारे गवर्नर बेहतरीन गवर्नर हैं, हमारे वज़ीर आला बेहतरीन वज़ीर आला हैं, हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अगेन अवाम की बेहतरीन चॉइस के मुताबिक
ہمارے منسٹرز ایڈوائزرز آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ یہ ان ہاؤس ہمارے جو اراکین ہیں، اکابرین یا ممبرز ہیں، آنریبل جو ہمارے وزراء ہیں، ٹیم کیپٹن کے ساتھ مل کے ہم اپنے نمائندوں کو جی پی کونسل میں چنیں۔ اچھا کرن صاحب، المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ٹیم ہیں، ریزرویشن ضرور ہیں، فارورڈ بلاک کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ سختی سے میں تردید۔ نیکسٹ جو ہے نا شعبے جاتے ہیں، کچھ اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، وہ بھی جو ہے نا پریس میں ہم نے دیکھا، سوشل میڈیا میں بھی کیبنٹ ری شفلنگ مطلب ہونے جا رہی ہے۔ کیا واقعی کیبنٹ کو ری شفل کر رہے ہیں، یا پھر یہ کیبنٹ ٹھیک ہے، اچھا کام کر رہی ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، چاہے سینٹرل گورنمنٹ ہو یا ہمارے پروونشل گورنمنٹ ہوں، تو ادھر پرفارمنس کی بیس پہ ادھر بھی شفلنگ ہوتی رہتی ہے، اور دوسرا پرفارمنس بیسڈ، نو ڈاؤٹ ان اٹ، کسی کا جس منسٹر کا اچھا کام یا جس منسٹری میں اچھا کام ہوا ہے تو وہ ادھر ہی رہے گا۔ اگر کہیں پہ سستی یا کہیں پہ کوئی اور عوام مطمئن نہیں ہیں یا پروجیکٹس نہیں لا سکے ہیں تو اس میں بالکل شفلنگ ہو سکتی ہے۔ یہ جمہوریت کا انداز ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اور کہیں پہ کوئی منسٹر خود ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں اس میں نہیں چل سکتا، یا مجھے یہ دیا جائے یا مجھے ادھر ایڈجسٹ کیا جائے، لوگ اس پہ تو جو ہے ہمارے ٹیم کیپٹن سینٹرل گورنمنٹ کے جو ہمارے گلگت بلتستان کے منسٹر صاحب ہیں یا پرائم منسٹر کے ساتھ یا گورنر کے ساتھ آپس میں جس طرح بھی جو بھی ہو سکتا ہے اس میں بالکل یہ غیر متوقع نہیں، یہ متوقع فیصلہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ اچھا، اوور آل کرن صاحب، یہ بھی پرسیپشن جو ہے نا مطلب باہر آپ کے جو ناقدین ہیں ان کے ذہنوں میں بھی، پھر جو ہے نا آپ کے جو اپوزیشن جو پولیٹیکل پارٹیز ان کے ذہن میں بھی ہے کہ وزراء پلس جو ہے نا کیبنٹ آپس میں اس طرح سے ایک ٹیم کی طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہے، باہر آ کے جو ہے نا بات یا ڈیفینڈ اس طرح تو کرتے ہیں۔ یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آج تک کوئی اگر ایویڈنس ہو، مگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایک دو دوست یا کوئی نہ کوئی چینل اپنے چینل کو تھوڑا سا اڑان دینے کے لیے یا جو ہے نا تھوڑا سا ریٹنگ بہتر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی خبر ضرور بریک کر لیتا ہے، مگر جہاں تک ہمارے وزراء کا، ہمارے کابینہ کا الحمدللہ کہ ہم ایک اچھے ریلیشن شپ کے ساتھ، ایک ورکنگ انوائرمنٹ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں۔ رائٹ۔ اچھا، تیسرا جو ہے نا ایشو، 1 نومبر 2020 کو پرائم منسٹر گلگت بلتستان کے یوم آزادی پہ آئے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل مرجر کی بات کی، پروویژنل پراونس بنانے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کو۔ ابھی اس حوالے سے جو ہے نا ڈراپ پہ بھی کام ہو رہا ہے، کئی میٹنگیں سی ایم صاحب نے بھی اٹینڈ کی ہیں، وفاقی جو وزیر قانون ہیں اور پھر جو ہے نا وزیر امور کشمیر ان کی زیر نگرانی۔ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی ہیں، وہ احتجاج کر رہی ہیں کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے۔ آپ کی گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایسی آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہو اس حوالے سے، تاکہ ایک میوچول ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے جو کانسٹیٹیوشنل مرجر جیسے بھی ہو رہا ہے، جو امپاورمنٹ ملے گی مستقبل قریب میں؟ تو شاید بھائی اس میں یہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ یہ ہماری گورنمنٹ کی، پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، جی پی کے عوام کی جو 73 سالہ، ابھی تو 74 سال ہو رہے ہیں، تو 74 سالہ جو انتظار میں بیٹھے رہے ہیں کہ ہم کب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ایک ذمہ داری کے ساتھ اس آئین کا حصہ بنیں گے، کہ ابھی تک ہم آرڈرز پہ چلتے آ رہے ہیں۔ مگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے پہلے 3-4 مہینوں میں ہی اس پہ قرارداد اسمبلی میں لا کے یونانیمسلی، اس میں اس کا کریڈٹ ایون ہمارے اپنے جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارے الائز ہیں ان کا بھی میں شکریہ بھی ادا کر لیتا ہوں، اور اسی طرح اسمبلی، جی بی اسمبلی کے فلور پہ ہمارے سی ایم نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا تھا، اور پھر اسی طرح جو اپوزیشن کا اراکین ان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو ہماری، چاہے وہ نون لیگ کے لوگ ہوں، تو ان سب کا انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ اور آج پھر میں آپ کے توسط سے جی بی کی قوم کو میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ قرارداد یونانیمسلی پاس ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ۔ ہمارے بزرگوں نے، یہ میں آپ کو بالکل فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ 47 میں بھی ہمارے بزرگوں نے ایک قرارداد ادھر آپس میں بھی جو ہمارے
اس وقت کے اکابرین جنہوں نے اس موومنٹ کو سٹارٹ کیا تھا، انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے پاکستان کا جھنڈا لہرا کے انہوں نے جو شروع کیا تھا، اور 1 نومبر 1948 کو پورے گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا تھا۔ تو وہی پی ٹی آئی نے آتے ہی حکومت میں قرارداد کے ذریعے پیش کیا، اور اس میں اراکین اسمبلی نے سب نے اس میں آمنا و صدقنا کہ بالکل ہاتھ اٹھا کے یونانیمسلی پاس کیا۔ پھر اس کے بعد جو اس کے قانونی مشگافیاں کے دیں یا جو اس میں لیگل جو ہمارا پروپوزڈ ڈرافٹ ہے، اس کے لیے ہم نے اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے 4 سے 5 دفعہ سی ایم سیکریٹریٹ میں آل پارٹیز میٹنگز بلوائیں۔ اس میں یہ سارے اراکین، پہلے تو ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں بھی آئینی جو کمیٹی بنی ہے اس میں خود بھی ممبر ہوں، پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے راجہ اعظم خان صاحب جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ بھی اس میں ہیں، اور ہمارے الائز کی طرف سے ہمارے میسم صاحب اس کے ممبر ہیں، ہمارا اپوزیشن لیڈر پی پی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گلگت بلتستان کے صدر ہیں وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں، اور پھر اسی طرح نون لیگ سے ہمارے جو ہیں غلام محمد صاحب جو یاسین سے سٹنگ ایم پی اے ہیں، ہی از آلسو ممبر۔ پھر اسی طرح یہ جو دیامیر سے جو ممبر ہمارے آئے ہیں علماء اسلام کے رحمت خالق صاحب، ہی از آلسو ون آف دی ممبر۔ تو ہم نے 4 سے 5 دفعہ جب ڈرافٹ فائنل ادھر سے جو پروپوز ڈرافٹ کے لیے بھی جو ہماری لا سیکٹری کے ساتھ بھی جو ہمارے دیگر وکلاء ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے جب اس سب میں ان سب کو آن بورڈ لیا ہے، اگر پھر اپوزیشن پارٹیاں ادھر اس ٹیم کا حصہ بن کے وہ آئینی کمیٹی کا ممبر بن کے دستخط بھی کر کے ادھر سے ڈرافٹ بھیجا جاتا ہے، اور روڈ پہ آگے اگر کوئی لوگوں کو عوام کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو اٹ از ویری بیڈ۔ تو انشاءاللہ ہم سارے ایک پیج پہ ہیں، بالکل اعتماد میں لے لیا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب جو بھی ہوگا ایک ضرور اچھا پیکیج ملے گا۔ البتہ ہم ضرور اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سینٹ کی جس طرح پورے پاکستان کے دیگر صوبوں کے لیے جو چیزیں ہیں وہ گلگت بلتستان بھی اسی طرح مانگتا ہے، اور عوام بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، مل سکتا ہے، اور باقی نیشنل اسمبلی میں وہ آبادی کے لحاظ سے ہو سکتا ہے اس میں ممبران کم ہوں گے۔ یہی تو چیزیں ہوتی ہیں کہ قوموں کی زندگیوں میں ایک اچھا فیصلہ آنے والے جنریشنز کے لیے اٹ وڈ بی اے سولڈ اسٹیپ ٹورڈز دی یہ آئینی عبوری صوبہ بننے کے لیے۔ ویسے اس کا مطلب ہے آپ کا کہنا سینٹ میں 22 میں لیں گے جو ہر صوبے میں ہیں؟ تو ہم تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہمارے عوام یہی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اچھا، گورنمنٹ بھی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے؟ بالکل، باقی جو ہے نا اس میں سینٹرل گورنمنٹ میں چاہے وہ نیشنل اسمبلی سے ہو چاہے سینٹ سے جو بھی پاس ہو کے قانون بنتا ہے، اور پھر مور اوور پاکستان کی جو ہماری مملکت خداداد پاکستان کی جو سیکیورٹی کونسل ہے ہماری، تو اس سے جو بھی منظور ہو جائے گا تو پھر ہمیں آمنا و صدقنا منظور کرنا پڑے گا میری جان۔ رائٹ، کرنل صاحب تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں آئے۔ تھینک یو جی، یہ تھے سینئر وزیر کرنل ریٹائر عبید اللہ بیگ صاحب۔ انہوں نے جو حالیہ اخبار میں بیان چھپا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، ہم خیال گروپ تشکیل پا رہا ہے، اس کی بھی تردید کی۔ اینڈ سیکنڈلی یہ جو کیبنٹ ری شفلنگ کے حوالے سے ہم نے ان سے پوچھا، دین پھر جو کانسٹیٹیوشنل مرجر کی باتیں ہو رہی اس پہ بھی انہوں نے روشنی ڈالی۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہی پروگرام میں بہتری کا باعث بن سکتا ہے، اور جو پبلک کو جو عوام مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے بھی بہتر تجاویز کے طور پہ سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ اسی میں انسانیت ہے، اسی میں مسلمانیت ہے، اسی میں پاکستانیت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔